ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ حق تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات میں سب سے بڑے دو انتظام کیے، ایک اپنے نبی کو بھیجا اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ اپنی کتاب یعنی قرآن پاک بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کی طرف منتقل کی۔ آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا کی تھی وہ کتاب ہدایت آپ قیامت تک کے لیے چھوڑ کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو کتاب ہدایت بنایا ہے۔ آج ہمارے اندر ایک کمزوری ہے، پہلی کمزوری تو یہ کہ ہم اس کتاب کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ آج تلاوت کا معمول بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ امت مسلمہ کی الحمدللہ ایک اجتماعی عادت چلی آئی ہے کہ امت مسلمہ کی روش یہ تھی کہ صبح کو نماز کے بعد تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، قدر مشترک تمام لوگ کرتے تھے۔ ذرا آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ اپنے ماحول میں دیکھیں گے کہ الحمدللہ صبح گھروں میں سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز ضرور آیا کرتی تھی، لیکن آج یہ آہستہ آہستہ ہمارا کلچر تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ جن مسلمانوں کے گھروں میں صبح قرآن کی آواز آتی تھی، آج آپ فجر کے بعد دیکھیں تو وہاں آپ کو سناٹا نظر آئے گا کہ بالکل خواب غفلت میں پڑے ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ صبح کو اپنے گھروں میں تلاوت کا معمول ہمیں دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خیر و برکت، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمارا وہ تسلسل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت میں آج تک چلا آیا ہے۔ اور جتنے بھی صلحائے امت کے نیک لوگ گزرے ہیں، کسی کی زندگی بھی آپ کو یہ اس سے خالی نظر نہیں آئے گی کہ صبح کو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ اولین کام جو ہے وہ کتاب اللہ کی تلاوت کا ہوتا تھا، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت اس کو مسلمانوں میں رواج دینا چاہیے اور عادت رکھنی چاہیے، تاکہ ہماری نسلیں اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اور مسلمانوں کا یہ جو کلچر اور روایت ہے کہ وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ باقی رہنا چاہیے۔ اور یقین جانیے کہ یہ وہ دولت ہے جو پوری روئے زمین میں اس وقت صرف میرے اور آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی امت اللہ کی کتاب کو اللہ کے الفاظ میں پڑھنا چاہے تو کسی کے پاس ایسی کتاب موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی کتاب اللہ کے الفاظ میں موجود ہے، اور ہم اللہ کے کلام کو اللہ کے الفاظ میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، ہمیں اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات وہ یہ کہ قرآن پاک کو کس نقطۂ نظر سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے میں ثواب کی نیت ضرور کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دیتے ہیں، بلکہ اتنا ثواب دیتے ہیں کہ کسی اور عمل پہ اتنا ثواب نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ 1 رکعت پڑھ کے کہیں جی بس میں 1 رکعت ہی پڑھوں گا، مجھے 1 رکعت کا ثواب مل جائے، اور آپ سلام پھیر دیں تو 1 رکعت کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ یہ عمل ادھورا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ عصر کے وقت افطار کر دیں، کہہ دیں یا اللہ عصر تک کا مجھے ثواب دے دیں، مغرب کا کاٹ لیں تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ جرمانہ ہو جائے گا اگر رمضان کا روزہ ہے تو۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ 1 پارہ پڑھیں یا 1 پاؤ پڑھیں تو پھر ثواب ملے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہاں کوئی لمٹ متعین نہیں کی گئی کہ آپ پورا رکوع پورا پارہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اگر آپ نے تھوڑا پڑھا تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایسی کوئی مقدار اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے متعین نہیں کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سراپا ثواب بنایا ہے۔ ثواب کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ اور یقیناً قرآن پاک برکتوں کا، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ جتنی برکت اور رحمت اس سے حاصل ہو سکتی ہے کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہوتی، وہ بھی ہونی چاہیے، وہ نیت بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن میں اس سے اگلی بات کہنا چاہوں گا کہ ثواب کی نیت بھی کریں، رحمت اور برکت کی نیت بھی کریں، لیکن قرآن نے اپنے آنے کی جو اصل غرض بیان کی ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو آپ جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو بالکل ابتدا میں اللہ نے کہا ہدی للمتقین، کہ اس کتاب کی اصل غرض جو ہے وہ رہنمائی ہے،
وہ یہ کہ صحیح راستہ بتلانا، راہ ہدایت بتلانا، یہ قرآن کی اصل غرض ہے۔ تو جو قرآن کی اصل غرض ہے آج یہ کہ وہ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ امت میں شاذ و نادر لوگ ہیں جو اس نقطۂ نظر سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں کہ میں نے آج پڑھنا ہے اور اس سے کوئی ہدایت لینی ہے اور پھر میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے قرآن کو پڑھنے کا رواج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم ثواب، برکت اور اس سے زیادہ ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھیں کہ باری تعالیٰ اس کتاب کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس کو آپ نے ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے بڑوں بڑوں کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رات کو کہیں سفر سے واپس آئے، اور یہ مشرکین مکہ اگرچہ بات نہیں مانتے تھے لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جو رات کو حرم میں ہوتی تھی اس کو سننے کے یہ بھی مشتاق ہوتے تھے کہ موقع بن جائے تو ہم سنیں۔ حضرت عمر رات کو کہیں سفر سے واپس آئے تو دیکھا موقع بہت اچھا ہے، چپکے سے حرم میں چلتے ہیں اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ تو یہ حرم میں آئے اور آ کر بیت اللہ کا غلاف اٹھایا اور اس کے نیچے چھپ گئے اور چھپ کر آپ کی تلاوت سننے لگے۔ تو جب تلاوت سننے لگے تو قرآن پاک چونکہ سمجھ رہے تھے تو قرآن پاک کا اثر ان کے دل پہ ہونے لگا، دل کے میلانات ادھر کو ہونے لگے۔ تو یہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرا دل نکلتا جا رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ شاید میں آپ کے قدموں پہ جا گروں گا۔ تو اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا شاعرانہ کلام پڑھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے میرے دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہوئے اس آیت پر پہنچے وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعرانہ کلام تو نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دی تھی کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، وہ میری تسلی ختم ہو گئی اور قرآن کا اثر پھر دل پہ ہونے لگا اور دل بےتاب ہو رہا ہے کہ چلو ہدایت کو قبول کرو۔ تو پھر کہنے لگے کہ میں نے دوبارہ اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ جادو کر رہا ہے، جادو کا اثر بھی انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما دی وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن اور جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے میں نے دو جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو دی تھی، کبھی شاعرانہ کلام کہا اور کبھی میں نے جادوگر کہا، تو میری دونوں جھوٹی تسلیوں کا جواب آ گیا کہ نہیں، غلط ہے، نہ یہ شاعرانہ کلام ہے اور نہ یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب میرے پاس کوئی عذر نہیں رہا، لیکن قرآن کا اثر دل پہ ہو چکا تھا۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں میں ایمان لانے کے لیے آپ کے قدموں پہ نہ گر جاؤں، تو بیت اللہ کا غلاف اٹھایا اور دوڑ لگا دی، نکل پڑے وہاں سے، اور خیال یہ تھا کہ ایمان سے بچ جاؤں گا۔ لیکن یقیناً قرآن وہ ہدایت کا انجیکشن ہے، جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کو ذرا بے ہوش کرنا ہو تو انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، وہ انجیکشن جیسے جیسے اندر جاتا ہے اس کے اوپر مریض پر اثر شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن ہدایت کا اللہ نے انجیکشن بنایا ہے، جیسے جیسے یہ انسان کے اندر جاتا ہے انسان پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر پر بھی اس کا اثر تو پھر ہونا شروع ہو گیا، بھاگ کہاں سکتے تھے؟ چند دن کے بعد اپنی بہن کے گھر میں گئے اور وہاں بھی یہی قرآن سنا ہے، تو یہ قرآن سن کر حضرت عمر کا دل بدلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آ گرے ہیں اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں۔ تو اس قرآن نے تو میں نے کہا بڑے بڑوں کی زندگی کو بدلا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کو بھی بدلے گا۔ ایسا نہیں کہ اس میں اثر نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اثر قیامت تک کے لیے ہے، صرف ذائقہ اور بد مزاجی ہماری ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم جب ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام صبح کو ضرور کرنا چاہیے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، لمبا چوڑا نہیں، 1 رکوع پڑھ لو، 2 رکوع پڑھ لو، لیکن تلاوت کرو تاکہ قرآن پاک کے کھولنے کی، پڑھنے کی جو عادت ہے، جو ایک روایت کلچر چلا آ رہا ہے، وہ ہماری روایت اور کلچر تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ثواب کی نیت، برکت کی نیت بھی اور ہدایت لینے کی نیت بھی کی جائے کہ باری تعالیٰ اس کتاب کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو جب ہم ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیا جائے، 1 رکوع چند آیات کا ترجمہ دیکھ لیا جائے، تو جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تسلی سے بیٹھ کر، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ آیت ہمارے دل کو کھٹکھٹانے لگتی ہے، دل وہاں رک جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ میرے دل کو لگ رہی ہے۔
تو وہ جو دل کو آیت لگ رہی ہوتی ہے، یقین جانیے وہی آیت میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی ہدایت کا ذریعہ الگ الگ بنایا ہے، کسی کا کوئی آیت بن گئی، کسی کا کوئی آیت بن گئی۔ ہماری ہدایت کا ذریعہ یا ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بھی کسی آیت نے بننا ہے۔ تو جب ہم تھوڑا سا ترجمہ بھی ساتھ دیکھ لیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آیت جو ہے وہ میرے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی، اور جب وہ جھنجھوڑے گی تو اس آیت کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ سمجھو کہ اب یہی آیت جو ہے وہ میری ہدایت کا ذریعہ بننے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی ایک آیت سے زندگی بدل دیں گے۔ زندگی بدلنے کے لیے ضروری نہیں کہ پورا قرآن سنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ آئے ہیں اور آپ نے سورہ زلزال کی آخری آیات پڑھ دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو وہ اسی وقت کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو بس 2 ذرے ہی کافی ہیں، اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا جس نے ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نیکی کا کام کیا وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے برائی کا بھی کوئی ذرہ کیا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، میرے لیے تو یہ 2 ذرے ہی کافی ہیں، انہوں نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ اور وہ اٹھ کر چل دیے اور آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ تو یقیناً انہوں نے ایک آیت ہی سنی ہے اور ایک آیت نے ان کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی کایا ضرور پلٹیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ ہدایت لینے کی نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ تو اس انداز سے اگر ہم اپنی تلاوت کا معمول، سمجھنے کا، تدبر کا معمول جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی قرب و رضا، ثواب، برکتوں کا ذریعہ بھی بنے گا، اور سب سے بڑا یہ کہ ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بھی اسی نے بننا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی تلاوت اور تدبر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔